دعوت دیتا ہوں جو اسی مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتے رہیں، حافظ محمد نعمت اللہ فاروقی، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں صرف 5 منٹ کے لیے، زیادہ دیر نہیں، صرف 5 منٹ کے لیے وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی اور آپ کو سن کے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واجب الاحترام، اللہ تعالیٰ نے کائنات انسانی میں انسان کو لا تعداد نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احاطہ کرنا اور ان کو تحریر و بیان میں لانا یہ انسانی بساط سے باہر ہے۔ بظاہر تو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی کوئی بھی نعمت وہ ایک لگتی ہے، لیکن وہ حقیقت میں ایک نہیں ہوتی، ان گنت نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے۔ مثلا آنکھ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک نعمت ہے۔ اگر انسان سوچے اور سمجھے کہ ہم روزانہ اس سے کتنی نعمتیں حاصل کرتے ہیں تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، لیکن یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی 2 نعمتیں ہیں، ایک قرآن کی نعمت ہے اور دوسری صاحب قرآن کی نعمت ہے۔ یہ سب سے بڑی 2 نعمتیں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روز اول سے انسانیت کی ہدایت کے 2 سلسلے جاری کیے ہیں، ایک سلسلہ کتاب اللہ کا ہے اور دوسرا رجال اللہ کا ہے۔ کتاب اللہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی کتابیں نازل کی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، حضرت ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے ہیں، تمام انبیاء و مرسلین کی وحی و کتابیں اور صحیفے ہیں۔ رجال اللہ کے باب میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ کے آخری محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سید الورا بدر الدجا لا يمکن الثنا مکین گنبد خضرا بالغ العلا کشف الدجا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے 2 سلسلے جاری کیے، ایک کو کتاب اللہ کہا، دوسرے کو رجال اللہ کہا، لیکن ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہدایت دینا کسی نبی کے اختیار میں ہوتا تو اس کے گھر کا کوئی بھی فرد بغیر ہدایت کے دنیا سے نہ جاتا، اس کے گھر کا کوئی بھی فرد بغیر ہدایت کے دنیا سے نہ جاتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے 2 سلسلے جاری کیے، ایک کتاب اللہ کا ہے، دوسرا رجال اللہ کا ہے۔ کتاب اللہ کے سلسلہ میں قرآن سب سے اوپر ہے، رجال اللہ کے سلسلہ میں صاحب قرآن سب سے اوپر ہے۔ کتاب اللہ کے باب میں جو مقام قرآن کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے، رجال اللہ کے باب میں جو مقام صاحب قرآن کو حاصل ہے وہ بھی کسی اور کو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور صاحب قرآن دونوں اپنے سلسلوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اکمل ہیں۔ قرآن اور صاحب قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، دونوں سب سے افضل ہیں۔ بہت ساری چیزیں ان کو اپنی اعظمیت میں اور افضلیت میں اپنے سلسلہ میں واضح کرتی ہیں۔ مثلا ایک اعتبار سے دیکھا جائے کہ قرآن خاتم ہے
تو دوسری طرف دیکھا جائے صاحب قرآن بھی خاتم ہے، ایک طرف دیکھا جائے کہ قرآن ناسخ ہے تو دوسری طرف دیکھا جائے صاحب قرآن خاتم ہے، ایک طرف دیکھا جائے قرآن وحی ربوبیت کا خاتم ہے، دوسری طرف دیکھا جائے کہ صاحب قرآن سلسلہ نبوت کا خاتم ہے، ایک طرف دیکھا جائے کہ قرآن ذو الاعجاز ہے، دوسری طرف دیکھا جائے کہ قرآن ذو المعراج ہے، ایک طرف دیکھا جائے کہ قرآن سلسلہ ربوبیت کا خاتم ہے تو دوسری طرف دیکھا جائے قرآن سلسلہ نبوت کا خاتم ہے، ایک طرف دیکھا جائے کہ قرآن بھی رحمت ہے، دوسری طرف دیکھا جائے صاحب قرآن بھی رحمت ہے، ایک طرف دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو قرآن میں ہی رحمت للمؤمنین کہا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ تو دوسری طرف دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی قرآن صاحب قرآن کو رحمت للعالمین کہا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ایک طرف دیکھا جائے کہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہے تو دوسری طرف دیکھا جائے صاحب قرآن پر ایک مرتبہ درود پڑھنے سے بھی 10 نیکیاں ملتی ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ہر لفظ کو محفوظ کر دیا ہے۔ کتابیں تو اور بھی بہت نازل ہوئی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، لیکن کوئی شخص بائبل پر ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی کتاب ہے جو وقت کے نبی پر نازل ہوئی تھی، یہ وہی کتاب ہے جو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جس شکل میں نازل ہوئی اسی شکل میں آج دھرتی کائنات میں موجود ہے۔ تورات کے بارے زبور کے بارے میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر جس شکل میں نازل ہوئی تھی اسی شکل میں آج دھرتی کائنات میں موجود ہے۔ انجیل کے بارے میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جس شکل میں نازل ہوئی تھی اسی شکل میں آپ دھرتی کائنات میں موجود ہے۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ 10 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ایک چھوٹا سا بچہ حلفاً یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو وقت کے نبی پر نازل ہوئی تھی، یہ وہی کتاب ہے جو وقت کے رسول پر نازل ہوئی تھی، یہ وہی کتاب ہے جو تنزیل من رب العالمین ہے، یہ وہی کتاب ہے جو نازل بہ الروح الامین ہے، یہ وہی کتاب ہے جو بلسان عربی مبین ہے، یہ وہی کتاب ہے جو آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سید الورا بدر الدجا لا یمکن السنا مکین گنبد خضرا بالغ العلا کشف الدجا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سلیم پر نازل ہوئی تھی۔ اگر دھرتی کائنات میں کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی تو وہ صرف ایک ہی کتاب ہے اور اسے قرآن کریم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا،
اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بچھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم معزز دوستو بزرگوں، مختصر وقت میں اپنی معروضات کو پیش کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کو اس انداز سے پیش کیا جائے، اگر مجھ سے پہلے کسی خطیب نے بیان کیا ہو اس کے ساتھ بھی تکرار نہ آئے، اگر میرے بعد کوئی خطیب بیان کرے تو اس کا بھی میری تقریر کے ساتھ تکرار نہ آئے۔ میری تقریر کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ہے۔ دنیا میں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تجربہ کا بیان کرنے کا حق ادا کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی کہے میں نبی کے کمالات کو ذکر کروں گا، میں نبی کے اخلاق کو ذکر کروں گا، میں نبی کے معجزات و کمالات کو ذکر کروں گا، کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہاں، ہم حقداروں میں نام لکھوا سکتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، ایک مرتبہ ایک بڑھیا روئی کی گٹھلی اٹھا کر چلی جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ اس نے جواب دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا بلا تیری اس گٹھلی سے بھی یوسف خریدا جائے گا؟ اس اماں نے کہا بات یوسف کے خریدنے کی نہیں، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میدان محشر سجا ہوگا۔ اگر اللہ رب العزت نے پوچھ لیا یوسف کا خریدار کون کون ہے تو میرا نام بھی خریداروں میں آ جائے گا۔ ہماری مثال یہی ہے، ہم سیرت کو ادا نہیں کر سکتے، پوری سیرت کو ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، حقداروں میں ثناخانوں میں نام لکھوا سکتے ہیں۔ ہر نبی ہر انداز میں ہر آدمی نے نبی کی سیرت کو ذکر کیا ہے۔ 1400 سال صدییں گزر چکی ہیں، ہر آدمی نے نبی کی سیرت کو ذکر کیا ہے۔ نبی کی سیرت تجربہ کی اتحاد سمندر کی گہرائی میں کوئی نہیں پہنچ سکا۔ ہاں اگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تجربہ کی اتحاد سمندر کی گہرائی میں پہنچنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پہنچنے کا شرف حاصل ابو بکر کو ہوا ہے، اگر غوطہ ابو بکر نے لگایا ہے تو وہ صدیق بن جاتا ہے، اگر عمر فاروق نے لگایا ہے تو وہ فاروق بن جاتا ہے، اگر عثمان غنی نے لگایا ہے تو وہ ذی النورین اور ناشر قرآن بن جاتا ہے، اگر علی المرتضیٰ نے لگایا ہے وہ اسد اللہ غالب بن جاتا ہے، حیدر کرار بن جاتا ہے، اگر عبد الرحمن بن عوف نے لگایا ہے تو وہ عشرہ مبشرہ کا کامل فرد بن جاتا ہے، اگر بلال حبشی نے لگایا ہے وہ جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی اتحاد سمندر کی گہرائی میں گودا امام ابو حنیفہ نے لگایا ہے تو وہ فقہات کا امام بن جاتا ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی اتحاد سمندر کی گہرائی میں گودا قاسم العلوم
خیرات حجت الاسلام والمسلمین قاسم نانوتوی نے لگایا ہے، وہ علم و حکمت کا پڑھنے والا اور جنگ آزادی کا ہیرو بن جاتا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ عزیز بھائیو، دنیا میں انبیاء بہت آئے، لیکن جو بھی آیا اس کے آنے کا انداز مختلف ہے۔ حضرت زکریا آئے، حضرت آدم آئے، پیدائش بعد میں، سیرت کا آغاز بھی بعد میں۔ حضرت زکریا آئے، پیدائش پہلے، سیرت کا آغاز بعد میں۔ حضرت نوح آئے، پیدائش پہلے، سیرت کا آغاز بعد میں۔ حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسحاق آئے، حضرت ابراہیم، اسماعیل، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ آئے، پیدائش بعد میں ہے اور سیرت بھی بعد میں ہے۔ قربان جاؤں اپنے پیغمبر پر، اپنے نبی پر، حجت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی لا يمكن الثناء ضمیرکم بدیخ حضرہ بلغ الاولیٰ کشف الدجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیدائش بعد میں ہے، سیرت کا موضوع پہلے ہے۔ پیدائش بعد میں ہے، سیرت کے چرچے پہلے ہیں۔ پیدائش بعد میں ہے، سیرت کے چرچے آسمان پر حضرت آدم کے وقت ہو رہے تھے۔ یہی تو معنی ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کی جس وقت دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، اے بیٹے جس وقت میں چلا گیا تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اپنے رب سے مانگنا۔ وہ بیٹا پوچھتا ہے ابا محمد کون ہے؟ حضرت آدم کہتے ہیں سن، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں نہ آنا ہوتا، یہ کائنات کا نظام نہ بنایا جاتا۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں نہ آنا ہوتا، یہ کائنات نہ سجائی جاتی۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں نہ آنا ہوتا، حتیٰ کہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ ہے میرے نبی کی سیرت، سمجھ لیجئے، حتیٰ کہ کچھ بھی نہ ہوتا، جو کچھ بھی بنایا گیا ہے یہ محمد مصطفیٰ کے ذریعے بنایا گیا ہے، محمد مصطفیٰ کے واسطے بنایا گیا ہے۔ یہی تو واسطہ ہے، یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے پیغمبر ہم نے تیرے نام کو بلند کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو بلند کر دیا۔ ایک مرتبہ امی عائشہ سے سوال کیا گیا، اے امی عائشہ آپ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیں، آپ ہمیں نبی کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ امی عائشہ سوال کرتی ہیں کیا تم قرآن پاک کو نہیں پڑھتے؟ وہ فرماتے ہیں قرآن پاک تو پڑھتے ہیں۔ پھر امی عائشہ فرماتی ہیں یہ سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے، نبی کے اخلاق سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض پیش آتا ہے، اعتراض یہ ہے یہ قرآن پاک تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے، آپ نے نبی کی ذات کے ساتھ خاص کیوں کر دیا؟ یہ تو سراسر غلط ہے۔ اس کا جواب ملا جیون نے اپنی کتاب نور الانوار میں صفحہ نمبر 3 پر دیا ہے۔ یہاں قرآن سے مراد عمل بالقرآن ہے، یعنی جس پر آپ نے عمل کیا ہے وہ سارے کا سارا قرآن میں موجود ہے، اور جو قرآن میں موجود ہے اس سارے کے سارے پر نبی نے عمل کیا ہے۔ اب یہ قرآن پاک نبی کے ساتھ مختص ہو چکا ہے، لہٰذا اب اعتراض نہ رہا۔ میں اسی کو اپنی گزارشات کو پیش کرتا ہوں۔ آج دنیا میں عیسائیت پھیلتی جا رہی ہے، نبی پر نعوذ باللہ گالیاں دے رہی ہے۔ آسیہ ملعون جس نے نبی کو گالیاں دی نعوذ باللہ، اور ہمارے جس وقت حضرت خالد بن ولید قسطنطنیہ کو فتح کرنے جا رہے تھے اور وہاں پر ابو ایوب انصاری اس بیرے پر موجود تھے، ابھی بحرہ اوپرا نہیں تھا، حضرت ابو ایوب انصاری کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کو دفنانے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور دور سے عیسائی دیکھتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں، اپنا قاصد کو بھیجتا ہے، قاصد جاتا ہے اور ساری معلومات لیتا ہے، اور قاصد کہتا ہے اے خالد بن ولید سن لے ہمارے پادری نے کہا ہے یہ تمہارا جو آدمی ہے، آپ چلے جائیں گے، ہم اس کو یہاں قبر سے نکال کر پھینک دیں گے۔ اس وقت خالد بن ولید نے کہا تھا اے عیسائی اگر تو نے اس طرح کیا، اگر میزبان رسول کو تو نے اس طرح کیا، اس کی توہین کی، پورے جزیرہ عرب میں تیرا کوئی گرجا نہیں رہے گا، تیرا کوئی عیسائی نہیں رہے گا، ہم قتل کر دیں گے۔ آج عیسائی کی اتنی جرت میرے نبی پر بکواس کر رہے ہیں، آسیہ ملعون، اور اس کو باعزت بری کیے جا رہے ہیں۔
توہین رسالت ہو، باعزت بری توہین عدالت ہو، اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ توہین عدالت کے لیے معافی نہیں ہے، وہ اپنے جرم کا اقرار بھی کرتا ہے، میں نے غلط کیا ہے، لیکن چیف جسٹس ثاقب نثار پھر بھی اس کو سزا دیتا ہے۔ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ توہین عدالت توہین رسالت سے زیادہ اوپر ہے۔ توہین عدالت کو باعزت بری، توہین عدالت کو سزا دی جا رہی ہے، تو توہین رسالت کو باعزت بری کیا جا رہا ہے اور باہر کے ملک بھی بھیجا جا رہا ہے اس کو۔ اور اسی دوران ہمارے قائد محترم GUI کے سین کے سربراہ مولانا سمیع الحق کی شہادت ہوئی۔ میں مولانا سمیع الحق شہید کی شہادت پر جامع خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیار، محبت، عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اصل مہمانان گرامی تو تشریف لا چکے ہیں اور وقتاً فوقتاً سٹیج کی زینت بنتے رہیں گے، تو کئی سارے سر والوں کے درمیان ایک بے سرے کو سننا بڑا مشکل ہوگا۔ میں ایک دو کلام عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نہ شاعر ہوں، نہ خطیب ہوں، نہ دلوں کا بادشاہ ہوں، نہ شاعر ہوں میں لفظوں کا، اللہ ساتھ دیتے ہیں میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ ذرا محبت سے بولو گے سبحان اللہ؟ آخر تک آواز ہے، محبت سے بولو نا سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی رضا کا اعلان کرنا ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آمنہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں۔ تھوڑا سا میرے ساتھ چلو گے، کچھ بولو گے تو میں بولوں گا، محبت سے بولو نا سبحان اللہ۔ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آمنہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں، جس سے ہو جاتے ہیں دل و جان معطر دفعتاً، آپ کی اس زلف عنبر بار کی باتیں کریں، دل کو تابانی عطا کرتا ہے روح والضحا، مصطفیٰ کے گیس ہوئے خمدار کی باتیں کریں، مدینے کے اس بازار کی باتیں کریں جو نبی کے ساتھ ٹہرا 3 دن تک غار میں، آپ کے اس خوبصورت یار کی باتیں کریں، جو نبی کے ساتھ ٹہرا 3 دن تک غار میں، آپ کے اس خوبصورت یار کی باتیں کریں، جس کو دیکھ کے بدل دے شیطان رستہ اپنا۔ آؤ اس فاروق جرار کی باتیں کریں، وہ آئے محفل میں پنڈلی ڈھانپ لے سرکار اپنی۔ آؤ اس غنیو حیادار کی باتیں کریں، اپنی سب سے لاڈلی بیٹی نبی نے جس کو دی، اپنے جگر کا ٹکڑا نبی نے جس کو دیا۔ آؤ اس حیدر کرار کی باتیں کریں جو چلے فرش پہ۔ اگر میرا جملہ سن کے کوئی چپ رہا یقین جانو بڑا دکھ ہوگا۔ جو چلے فرش پہ پہنچے آہٹ عرش پہ، جو چلے فرش پہ پہنچے آہٹ عرش پہ۔ آؤ آقا کے اس حبشی وفادار کی باتیں کریں۔ بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، مولا بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، نام لے کے تیرا محفل کو سجا لیتے ہیں۔ لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، آقا ہم تیری نعت بنا لیتے ہیں۔ روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے، روٹھ جاتا ہے جو اللہ خطاواروں سے، روٹھ جاتا ہے جو اللہ قصورواروں سے، درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر،
शान मुहम्मद मुस्तफ़ा, शान सहाबा, मकाम सहाबा, किरदार सहाबा, हजरत मौलाना अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब, नारे तकबीर। कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, तवज्जो वापस लाइएगा, कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों के उठाकर तो देखो, मुझे पूछते हो क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। जरा मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कभी कैफ, प्लीज तवज्जो वापस लाइएगा, कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों के उठाकर तो देखो, मुझे पूछते हो क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। दुरूद अपने रोजे में सुनते हैं आका, दुरूदों के नगमे सुनाकर तो देखो। अरे गम के मारो सुनो आज मुझसे, तुम्हें एक अक्सीर नुस्खा बता दूं। अरे गम के मारो सुनो आज मुझसे, तुम्हें एक अक्सीर नुस्खा बता दूं। ये दिल फिर कभी भी न गमगीन होगा, नबी की मोहब्बत बसा कर तो देखो। आखिरी बात करता हूं, जो दर काबे का खुलवाए उसे फारूक कहते हैं, जो रब का दीन मनवाए उसे फारूक कहते हैं। जो दर काबे का खुलवाए उसे फारूक कहते हैं, जो रब का दीन मनवाए उसे फारूक कहते हैं। जिसे मांगा खुदा से उसके आफाकी पैगंबर ने, दुआए नबी की लाज रखी उस मर्दे कलंदर ने, अरब के मर्दे हुर ने, अजीमत के सिकंदर ने, वो जिसके हुक्म को माना हवाओं ने समंदर ने, जो दरिया खुश्क चलवाए उसे फारूक कहते हैं। दमे हिजरत वो निकला, दमे हिजरत वो निकला, ललकारा पुजारी को, दमे हिजरत वो निकला, ललकारा पुजारी को, बूजहल बूलहब और हर बदबख्त नारी को। क्या क्या ललकारा, हलाली हो तो रोको, हलाली हो तो रोको, उमर की इस सवारी को मैं मौतें बांटने निकला, बतला दो तुम बेकारी को, जो कुफर के छक्के छड़वाए उसे फारूक कहते हैं। इतना काफी, इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। चाँद सूरज भी उनके कदमों में, चाँद सूरज भी उनके कदमों में, रोज़ी आते हैं रोशनी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका, रख ले आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। तवज्जो करना गुजरा वालों, तवज्जो कीजिएगा शेर पे। डूबे सूरज को फिर से पलटाया, डूबे सूरज को फिर से पलटाया,
اپنے پیارے علی ولی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ بہت ہی خوبصورت شعر آپ کے نظر کرتا ہوں۔ تک کہ ان کو ایوب کے گھر میں، تک کہ ان کو ایوب کے گھر میں مہر ترستے ہیں جھوپڑی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ رکھ لے آقا جو نوکری